ایران امریکہ مستقل جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد قطر پہنچ گئے۔ دوحہ میں قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ قطری مسلح افواج کے دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے، جس میں خطے میں امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے جدہ میں سعودی ولی عہد کو امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی۔ وزیر اعظم دورے کے اگلے مرحلے میں ترکی جائیں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تہران میں ملاقات۔ عباس اراغچی کا پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترک ہے۔ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ اور عدم استحکام نہیں چاہتا۔ ایران نے ہمیشہ دیگر ممالک کے ساتھ مکالمے اور تعمیری روابط پر زور دیا ہے۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں، جو جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ہلال احمر سوسائٹی کے دورے کے موقع پر گفتگو میں مسعود پزشکیان نے کہا، ایران کی شہری تنصیبات، اسکولوں اور اسپتالوں پر حملوں کا بین الاقوامی قانون اور انسانی اصولوں کے تحت کوئی جواز نہیں۔ یہ شرمناک ہے اور دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے، اس کی دوستی کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبریں درست نہیں۔ چین کی مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن و استحکام اور علاقائی ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے سہولت فراہم کرنے کی پیشکش۔ ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا، صورتحال جنگ اور امن کے درمیان نازک مرحلے پر ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور امن مذاکرات کی رفتار برقرار رکھنے کی حمایت کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور جائز حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ محفوظ اور آزاد جہاز رانی کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں اشتعال انگیز امریکی اقدامات سے علاقائی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ایرانی اور جاپانی وزرائے خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے کہا، جاپان مغربی ایشیا ریجن میں کشیدگی میں کمی میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں نہ بریک تھرو ہوا نہ بریک ڈاؤن ہوا، مذاکرات میں تعطل بھی پیدا نہیں ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ فریقین مذاکرات پر آمادہ ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد پاکستان کا ثالثی کا کردار جاری رہا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چینلز کھلے رکھے۔ مثبت پیش رفت اور مذاکراتی عمل کے تسلسل کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آئندہ مذاکرات کے شیڈیول کا بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ گزشتہ 2 روز میں اسرائیل لبنان محاذ پر بہتری کے آثار حوصلہ افزا ہیں۔ لبنان میں کشیدگی میں کمی مذاکراتی عمل آگے بڑھانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ سی ڈی ایف کے دورہ واشنگٹن کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے مشیر
محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ایرانی لانچرز امریکی بحری جہازوں کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں، مکمل حقوق تسلیم کیے جانے تک آبنائے ہرمز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر امریکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی جرت کیوں نہیں کر رہا؟ ایرانی میڈیا سے گفتگو میں محسن رضائی نے کہا کہ امریکی مسلسل جنگ سے خوفزدہ ہیں، جبکہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران کا تمام اسکولوں کو 21 اپریل سے ورچوئل لرننگ پر منتقل کرنے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت تعلیم کے مطابق ایران بھر کے تمام اسکولز 21 اپریل سے ورچوئل لرننگ پر منتقل ہو جائیں گے۔ ورچوئل لرننگ کا اطلاق تمام تعلیمی سطحوں پر ہوگا۔ خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برینٹ خام تیل 1.5% اضافے سے $96 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی $92 فی بیرل میں فروخت دیکھی گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات سے سرمایہ کار پر امید۔ ایشیائی مارکیٹوں میں تیزی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 1500 سے زائد پوائنٹس اضافے سے 1,70,094 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان تقریباً 34 سال بعد براہ راست بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ ایک جانب لبنان میں اسرائیلی فوج کی حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں، دوسری طرف مذاکرات کی تیاریاں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے رکن کے مطابق نیتن یاہو جلد لبنانی صدر سے بات چیت کریں گے۔ گزشتہ روز نیتن یاہو نے حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ لبنان کے ساتھ مذاکرات میں اسرائیل کے 2 بنیادی مقاصد ہیں، جن میں حزب اللہ کا خاتمہ اور طاقت کے ذریعے پائیدار امن کا قیام شامل ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے جاری۔ تھبنین قصبے سمیت مختلف علاقوں میں گھروں، عمارتوں، سرکاری اسپتالوں کا نشانہ بنایا۔ حباریہ میں ایک شہری فضائی حملے میں جاں بحق۔ تھبنین میں حملے سے سرکاری اسپتال کو شدید نقصان۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تھبنین اسپتال پر حملے میں کم از کم 11 طبی کارکن زخمی ہوئے۔ ایمرجنسی وارڈ تباہ ہو گئے۔ 2 مارچ سے اب تک صحت کے شعبے پر 133 حملے ریکارڈ کیے جا چکے۔ اسرائیل کی بنت جبیل میں زمینی کارروائی، گھروں پر گولہ باری، حزب اللہ سے جھڑپیں۔ حزب اللہ کا قصبے البیضا میں اسرائیلی گاڑیوں اور فوجیوں کو ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق، سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مارچ میں $1 ارب 7 کروڑ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ۔ فروری 2026 کے مقابلے میں نمایاں اضافہ۔ فروری میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $23 کروڑ تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق موجودہ مالی سال کے 9 ماہ کے دوران سرپلس $80 لاکھ رہا۔ مارچ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.2 ارب تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دورہ امریکہ میں اہم ملاقاتیں۔ ایم ڈی آئی میں کرسٹلینا جارجیوا کا وزیر خزانہ سے ملاقات میں پاکستان کو پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات جاری رکھنے کا مشورہ۔ معاشی پیش رفت کی تعریف۔ سٹی میکرو فورم سے خطاب میں وزیر خزانہ نے IMF ایگزیکٹو بورڈ سے اسٹاف لیول معاہدے کی مئی کے اوائل میں منظوری ملنے کی امید ظاہر کی۔ وزیر خزانہ نے فرینکلن ٹیمپلٹن کی اعلیٰ قیادت کو نچکاری اور کیپٹل مارکیٹس پر بریف کیا۔ وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں پاکستان اور ADB کے درمیان تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ کا فچ ریٹنگز حکام سے ملاقات میں پاکستان کی ریٹنگ برقرار رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ محمد اورنگزیب نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات میں ترقی پذیر ممالک میں خوراک اور توانائی کے تحفظ پر گفتگو کی۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ مقامی ساختہ میزائل نے طویل فاصلے پر ہدف کو برق رفتاری سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق میزائل جدید گائیڈنس سسٹم اور اعلیٰ صلاحیت کی حامل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ تجربہ سمندر میں مؤثر دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کے عزم کا مظہر ہے۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر
ٹیم کو مبارکباد. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اینٹی شپ میزائل کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد. سرزمین تہران پر خوش آمدید. ایران کا پاکستان سے اظہار تشکر، نیا نغمہ جاری کر دیا. نغمے میں عام چیف فیلڈ مارشل اعظم منیر کی تہران آمد کے موقع پر پرتپاک استقبال اور ان کے دورے کے مناظر کو دلکش انداز میں پیش کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری. وزیر اعظم اور وفد کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھولے گئے. وزیر اعظم اور وفد کے ارکان نے نوافل ادا کیے. ملک و قوم کی ترقی، دنیا میں امن کے لیے دعائیں کی. اس سے قبل مدینہ پہنچنے پر گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا. 8 گھنٹے پوری لائٹ آتی ہے 24 گھنٹوں کے اندر. نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. 3 گھنٹے تو آتی ہی نہیں ہے میرے بھائی. 3 گھنٹے دیکھے ہوئے تو زمانہ ہی ہو گیا. 1.5 گھنٹے لائٹ آتی ہے اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. 2 گھنٹے بعد جو ہے نا بجلی غائب ہو جاتی ہے. ابھی تو گرمیاں نہیں آئیں تو ابھی سے یہ حالت. ہر 1 سے 2 گھنٹے کے بعد لائٹ جا رہی ہے تو اس سے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کوئی پراپر ٹائمنگ نہیں ہے. بندہ صبح 10 بجے دکان کھولتا ہے، اگر بجلی نہ ہو وہ بیچارہ گھر کو کیا لے کے جائے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا. گرمی کی شدت بڑھتے ہی ملک کے مختلف شہروں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ. بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ سے کم نہ ہو سکا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا. میٹرک کے امتحانات کے دوران متعدد امتحانی مراکز پر بھی لوڈ شیڈنگ سے طلبہ پریشان. راولپنڈی میں 8 سے 10 گھنٹے، اسلام آباد کے کئی علاقوں میں 6 گھنٹے سے زائد بجلی غائب. لاہور سمیت پنجاب بھر میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی متاثر. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں شہری علاقوں میں 6 گھنٹے، دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے تک بجلی غائب. بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے کاروباری طبقہ شدید متاثر، شہری پریشان. وزارت توانائی کی ڈسکوز کو لوڈ بیلنس کی ہدایت، صنعتوں کو بھی لوڈ شیڈنگ شیڈول میں شامل کر دیا. ذرائع کے مطابق وزارت توانائی کا بند پاور پلانٹس دوبارہ چلانے پر غور. ہائیڈل پیداوار بڑھانے، مزید 90 کروڑ کیوبک گیس حاصل کرنے کا فیصلہ. سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے نئے مالی سال سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے درخواستیں اوگرا میں جمع کرا دیں. سوئی سدرن نے گیس کی اوسط قیمت میں 5306 روپے، سوئی ناردرن نے 29 روپے فی MMBTU اضافہ مانگا ہے. سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کی درخواستوں میں آئندہ مالی سال سمیت سابقہ شارٹ فال کی مد میں مجموعی طور پر 1650 ارب روپے کا تخمینہ پیش کیا گیا. اسلام آباد میں کوئی ایک درخت بھی کاٹا گیا تو توہین عدالت تصور ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درختوں کی کٹائی کے خلاف کیس میں CDA کو خبردار کر دیا. پیپر ملبری درختوں کی کٹائی سے متعلق CDA کی ریسرچ پر عدالت کا عدم اطمینان. کہا افسوس ہے دارالحکومت کے بڑے محکمے نے بغیر مستند ریسرچ آپریشن کر دیا. یہاں کیا کوئی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے؟ کیا آپ نے ان سے معاونت لی؟ آپ نے درخت کاٹنے کے حوالے سے کہاں سے رائے لی؟ عدالت مطمئن نہیں. اب جو چیز جہاں ہے وہیں رہے گی. ہم نے 3.25 سال توہین عدالت میں سزا نہیں دی. اب CDA کا کوئی افسر درختوں کی کٹائی میں ملوث ہوا تو توہین عدالت کی سزا ہوگی. CDA کے وکیل نے عدالت کو بتایا وزارت موسمیاتی تبدیلی کی رائے پر F9 پارک سے 12,800 پیپر ملبری درخت کاٹے گئے. ان کی جگہ 40,000 دوسرے درخت لگائے گئے. مزید سماعت آئندہ جمعرات تک ملتوی. لاہور ہائی کورٹ نے گجرانوالہ کے الفتح پارک میں کاروبار کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. پنجاب میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے کیس میں جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اگر پارکوں میں کاروبار کرانا ہے تو قانون میں ترمیم کر لیں. ممبر کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ خوشاب میں نورپور تھل روڈ میں تقریباً 11,000 درخت کاٹے جائیں گے. اتنی بڑی تعداد میں درختوں کی کٹائی سے ماحول پر برا اثر پڑے گا. پہلے بھی اس علاقے سے ہزاروں درخت کاٹے گئے. عدالت نے کہا پروجیکٹ کا NOC دیکھ کر حکم جاری کریں گے. عدالت نے محکمہ ماحولیات اور ممبر کمیشن سے عمل درآمد رپورٹس طلب کر لیں. مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. پنجاب کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسیں دینے کی منظوری.
इलेक्ट्रिक बसें अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और उकाड़ा में दी जाएंगी। हर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों के लिए खुसूसी बस डिपो कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि रवा माह 100 मई के वक्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा ज़राअत को वसूलियात तेज़ करने और माली नज़्म बेहतर बनाने की हिदायत। काबीना का इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वसाइल की कमी नहीं, कमज़ोर रिकवरी निज़ाम का असल मसला है। इजलास में सिंध फार्मर्स एग्रीकल्चरल कलेक्टिव्स एक्ट 2026 की मसम्मत का जायजा लिया गया। वज़ीर ज़राअत सिंध ने बताया कि सिंध फार्मर्स एक्ट से वसाइल का मुश्तरका इस्तेमाल, पैदावार में इजाफा और मंडियों तक बेहतर रसाई मुमकिन होगी। सिंध काबीना ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद की मंजूरी दे दी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मेरिट पर भर्तियों का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने दरामदी एलसीज के नए निज़ाम की भी मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को रवा साल के लिए 8 अरब रुपए देने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक रकम ज़मा में पुलिस थाने के क़याम और तज़ीन व आराइश की मद में खर्च की जाएगी। रकम आइंदा चंद माह में बराह रास्त पुलिस को दी जाएगी। गुज़िश्ता साल वफाकी हुकूमत की जानिब से पुलिस को 7 अरब रुपए दिए गए थे। 7 यूनियन कौंसल्स में 334 एड्स के मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस की गई। अनफॉर्चुनेट चीज़ उसमें ये थी कि जो उसमें 331 मरीज़ थे उसमें तकरीबन 12 साल से कम उनकी उम्रें थीं। अब देखना ये है कि उन बच्चों में ये मर्ज़ पहुंचा कैसे है। तौसा में 334 अफराद में एड्स की तशख़ीस हुई, जिनमें से 331 12 साल से कम उम्र बच्चे शामिल हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक। कहा, तौसा के THQ अस्पताल में मुस्तकिल एड्स स्क्रीनिंग जारी है। अब तक 50,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी। पंजाब में ऑटो लॉक सिरिंजेस इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके मामले में पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन में से किसी की गलती हुई तो एहतसाब होगा। ऐसे हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब ने बताया, पंजाब में मंकी पॉक्स के 32 केसेस रिपोर्ट हुए, अब तक कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। रावलाकोट पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा था। मुल्क दुश्मन अनासिर हसास मालूमात दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने बताया कि पुलिस ने पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। रॉ का हैंडलर मुख्तलिफ लोगों को वीडियोज़ और लोकेशंस के हिसाब से पैसे देता था। सोशल मीडिया पर खातून या सहाफ़ी बनकर लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। अवाम होशियार रहें, सादगी में दुश्मन की किसी साजिश का हिस्सा न बने। मरूफ वकील, फ़लसफ़ी, साबिक़ सियासतदान रज़ा काज़िम इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा आज शाम गुलबर्ग लाहौर में अदा की जाएगी। पाक तुर्की मुश्तरका कमांडो एंड स्पेशल फोर्सेस मश्क जिना 13 का तुर्किया में इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज और तुर्क अफवाज के दस्तों ने मुश्तरका तरबियती सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक महारत और तरीक़े कार को बेहतर बनाना था। मश्कों में बारूदी सुरंगों और IEDs के खिलाफ मुश्तरका तरबियत को खुसूसी अहमियत दी गई। तुर्की रवा हफ्ते के आखिर में इलाकाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के क़याम के हवाले से मुज़ाकरात की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के क़याम के हवाले से मुज़ाकरात में पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुमकिना तौर पर मिस्र भी शामिल हो गए। इसराइल के लिए फौजी इमदाद पर अमरीकी सेनेट में गैर मामूली इख्तिलाफ। बर्नी सैंडर्स की इसराइल को हथियार फरोख्त करने से अमेरिका को रोकने की कोशिश रिपब्लिकन्स ने नाकाम बना दी। करारदाद मंजूर होती तो इसराइल को $450 मिलियन मालियत के बमों और बुलडोजरों की फरोख्त रोक दी जाती।
اسرائیل مخالف قراردادوں کی ڈیموکریٹس کی جانب سے بڑی تعداد میں حمایت. غزہ، لبنان اور ایران جنگ میں ٹرمپ کے بیانی کو بڑا دھچکا لگ گیا. قرارداد پیش کرنے والے برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ آج 80% ڈیموکریٹ اراکین امریکی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور نتن یاہو کی غیر قانونی اور خوفناک جنگ کے لیے امریکی امداد روکنے کی حمایت کی. امریکی سینٹ نے ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیشگی اجازت کی قرارداد مسترد کر دی. امریکی سینٹ نے 47 ووٹوں کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی. ایران میں جنگ کے نتیجے میں کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں. عالمی بینک کے چیف اکانومسٹ نے خبردار کر دیا. واشنگٹن میں نیوز ایجنسی سے گفتگو میں ڈرمٹ گل کا کہنا تھا کہ پہلے ہی دنیا میں 20 کروڑ افراد غذائی قلت اور غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں. حالیہ جنگ ان کی تعداد میں 20% تک اضافہ کر سکتی ہے. غزہ سے تعلق رکھنے والے ننھے بہن بھائی میرا اور آہد کی چائے سے متعلق خوبصورت دھن سوشل میڈیا پر وائرل. مشکل حالات میں بچوں کی گائکی نے دل جیتی ہے. میرا اور آہد ان 10 لاکھ سے زائد بچوں میں شامل ہیں جو غزہ میں پچھلے 2 سال سے جاری جنگی صورتحال کے اثرات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یوکرین پر روس کے تازہ میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی. مقامی حکام کے مطابق جنوبی بندرگاہی شہر اوریسا میں حملوں کے دوران 6 افراد ہلاک ہوئے. دارالحکومت کیف میں کم از کم 5 افراد مارے گئے. برطانیہ میں ہم جنس پرست بن کر سیاسی پناہ لینے کا انکشاف، پاکستانی بھی شامل. برطانوی نشریاتی ادارے کے رپورٹر نے طلبہ کا روپ دھار کر جعلی رپورٹوں کی بنیاد پر پناہ کے دعوے کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑ دیا. میڈیا رپورٹ کے مطابق ہم جنس پرست بن کر سیاسی پناہ لینے والے افراد کی اکثریت تعلیم، ملازمت، سیاحتی ویزے یا کشتیوں پر برطانیہ آتی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں ہم جنسی کی بنیاد پر پاکستانیوں کی درخواستوں کا تناسب 42% تھا. رواں برس مجموعی پناہ کی درخواستوں میں پاکستانیوں کا نمبر 4تھا ہے جو درخواستوں کا 6% ہے. 2024 کے وسط سے اب تک 10 امریکی سائنسدان لاپتہ یا ہلاک ہو چکے ہیں. ان سب کو مبینہ طور پر حساس جوہری یا ایرو اسپیس مواد تک رسائی حاصل تھی. کیا ان واقعات کے درمیان کسی ممکنہ تعلق کی تحقیقات کی جا رہی ہیں؟ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران صحافی کے امریکی سائنسدانوں کے مشتبہ طور پر لاپتہ ہونے سے متعلق سوال پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ انہوں نے یہ رپورٹ طے کی ہیں، تاہم ابھی متعلقہ اداروں سے اس بارے میں تفصیلی بات نہیں کی. اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوئیں تو حکومت اسے سنجیدگی سے لے گی اور ضروری تحقیقات شروع کی جائیں گی. HBL PSL 11 میں آج پنک ڈے. حیدرآباد کنگز میں کر راول پنڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر باؤلنگ کا فیصلہ. راول پنڈیز کی بیٹنگ جاری. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور آفیشلز پنک کیپس اور پنک ریبنز لگا کر میدان میں اترے. کامنٹیٹرز اور پریزنٹرز بھی پنک شرٹس پہن کر بریسٹ کینسر کی آگاہی مہم کا حصہ بن گئے. آج دن کے دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ مد مقابل ہوں گے. جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے. اور HBL PSL 11 میں پشاور زلمی پلے آفز تک رسائی حاصل کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی. ناقابل شکست زلمی کے 7 میچز میں 13 پوائنٹس ہو گئے. 6 میچز میں 8 پوائنٹس کے ساتھ ملتان سلطانز کی دوسری پوزیشن. پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائٹڈ کا تیسرا اور کراچی کنگز کا چوتھا نمبر. ایونٹ پہ راول پنڈیز 5 میچز کے بعد بھی پہلی جیت کی منتظر.